شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکریٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. سب سے پہلے ان سے بات کریں گے. بہت شکریہ شیخ صاحب آپ نے جوائن کیا. شیخ صاحب پہلے تو ذرا مذاکرات کی بات کرتے ہیں. وہ بنی گالا والی بات بتا دیں پہلے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے فیصل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بنی گالا کی آفر آئی. اب ایسی آفر کوئی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کے تھرو آئی، عمران خان صاحب کو براہ راست کسی نے آفر کی، کوئی اڑتی خبر تھی جس کا خان صاحب نے رپلائی دیا، یہ کیا تھا؟ دیکھیں یہ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے فیصل چودھری صاحب نے تو بعد میں بات کی، اس سے پہلے عمران خان صاحب صحافیوں سے بات کر رہے تھے. اوبویسلی آپ کے چینل کا کوئی صحافی بھی وہاں موجود ہوگا کیونکہ ہوتے ہیں یوزلی. تو انہوں نے کسی ایک صحافی کے سوال کے جواب میں رسپونڈ کیا کہ بالواسطہ یہ آفرز مجھے آئی ہیں جو میں نے ٹھکرا دی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ 3 سال والی بات تو اٹک کے حوالے سے تھی جو کہ ہم نے کبھی بھی نہیں مانی، اس وقت بھی ریفیوز کیا، اور اب یہ بات ہوئی کہ جی آپ بنی گالا چلے جائیں تو مگر وہ خان نے ریفیوز کر دیا. وہ تو کسی کو موقع نہیں ملا ان سے یہ پوچھنے کا جو سوال آپ پوچھ رہی ہیں کہ کون یہ آفر لایا تھا، کب، کیسے. انشاءاللہ اگلی ملاقات ہوئی تو ضرور یہ بھی پوچھیں گے اور پھر آپ سے بھی شیئر کریں گے. تو اگلی ملاقات ہے کب شیخ صاحب؟ کیونکہ اگلی ملاقات کے بعد ہی آپ کا ریٹن چارٹر آف ڈیمانڈ آئے گا. جی ہاں، اس لیے کہ ہم نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ جو پچھلی ایک بڑی مختصر سی ایک چھوٹے سے کمرے میں ریکارڈڈ ملاقات جو تھی جس میں ہم تفصیل نہیں بتا سکے نہ کر سکے، اور اس وقت ہمارے بہت سے لوگ جو تھے وہ موجود بھی نہیں تھے، تو آپ وہ دوبارہ ملاقات کر دیں. جو ویسے بھی ہمارا رائٹ ہے، تو آؤٹ آف دا باکس ہم کوئی چیز نہیں مانگ رہے ہیں. آپ نے ملاقاتیں روکی ہوئی ہیں آؤٹ آف دا وے جا کے، تو آپ ایکسیس وہ کر دیں. تو اس پہ گورنمنٹ نے کہا ٹھیک ہے جی ہم کروا دیتے ہیں، اللہ خیر صلاح. ہم نے کہا کہ اب یہ چیزیں 2 نکات ہے، اس کی تو لکھنے لکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز بحیثیت پارٹی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 2 نکات کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. یہ تو آپ کیوں بار بار کہتے ہیں لکھ کے دیں؟ مگر بہرحال یہ میرا استحقاق نہیں ہے. یہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے انہوں نے، اور جو حکومت کی طرف سے لوگ ان کی کمیٹی میں انہوں نے آپس میں ایگری کر لیا ٹھیک ہے. تو خان صاحب سے جب ملاقات ہو جائے گی، چیزیں تفصیل سے جامع گفتگو ہو جائے گی، تو ایک مناسب بات جو ہے وہ سامنے، باتیں تو یہی ہونی ہے، اس میں کوئی ایڈیشن یا ڈیلیشن نہیں ہونی ہے، مگر یہ ہے کہ خان صاحب سے اس پہ گائیڈنس ہو جائے گی. ٹھیک یعنی خان صاحب کے کو دکھایا جائے گا ایگزیکٹلی کہ کیا ریٹن ڈیمانڈز ہے اور ان سے اپروول لی جائے گی، اس کے بعد پھر معاملے کو آگے لے کر جایا جائے گا. وائی ناٹ جی. دیکھیں نا، جو ان کی طرف سے لوگ ہیں وہ اوبیسلی اپنے قائدین سے بات کرتے ہوں گے، اپنے لیڈر سے منٹ پہ بات کرے ہوں گے. ہمیں وہ ایکسس یا لگژری حاصل نہیں ہے، تو وہ ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ وہ کریں، تو ان کا ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا شیخ صاحب کہ چلیے اگر یہ ریٹن ڈیمانڈز بھی آ جاتی ہیں، سارے معاملات بھی ہو جاتے ہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے 31 جنوری کی، یہ اب تک تو اتنا ڈیلے ہو گیا ہے، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی طریقے سے 31 جنوری کی تاریخ تک معاملہ سالو ہو سکے گا؟ دیکھیں میرے خیال میں اگر نیت ہو تو چیزیں تو اتنی ایسی ہم نے اور چیزیں نہیں مانگی جو نہ ہو سکیں، مگر لیٹس سے اس میں کوئی ایسا ڈیلے ہوتا ہے انفارچونیٹ ایشوز کی وجہ سے، مگر ہمیں گورنمنٹ کی جو لوگ ہیں ان میں سنجیدگی نظر آتی ہے، گفتگو میں، ایکشنز میں، تو خان صاحب کے سامنے رکھا جا سکتا ہے. آگے یہ انہی کا فیصلہ ہوگا جی، کمیٹی یا پارٹی میں کسی ذمہ دار کی یہ اختیار نہیں ہے اس کو وہ کرنے کا. اگر ایسی کوئی چیز ہوئی تو خان صاحب کے سامنے رکھی جا سکتی ہے. اچھا آپ نے فرمایا کہ حکومتی سائٹ پر آپ کو سنجیدگی نظر آ رہی ہے، اس بارے میں مجھے مختلف لیڈران کے مختلف بیانات. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا نظر آ رہی ہے، میں نے کہا جب نظر آئے گی. تو ابھی تک نظر نہیں آئی شیخ صاحب؟ نہیں، وہ سنجیدگی تو جب باتیں چلتی ہیں یا گفتگو ہوتی ہے اس کے بعد نا. ابھی تو ایک پریلیمنری میٹنگ ہوئی ہے، دوسری میٹنگ میں یہ تھا، یہ جاب ہوئی ہے 2 کو کہ ریٹرن دے دیں. ہم نے کہا ہم پوچھ لیتے ہیں، باتیں چلیں گی تو پتہ لگے گا کتنا سنجیدہ. اب ان چیزوں سے تو نہیں پتہ چلتا کہ کون کتنا شیخ صاحب کیا کرنا پڑے گا حکومت اور اس کی ٹیم کو، مذاکراتی ٹیم کو، آپ کو یہ پروو کرنے کے لیے کہ وہ لوگ سنجیدہ ہیں؟ سبسٹانشل سٹیپس جو پریکٹیکلی جو ہماری چیزیں ہیں ان کی طرف ہمیں چلتے ہوئے نظر آئے گی. دیٹ از، اور کیا کرنا پڑے گا. اچھا وہ سبسٹانشیل سٹیپس میں سے ایک سٹیپ یہ تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے؟ اور کیونکہ حامد رضا صاحب کی سٹیٹمنٹ سے یہ بڑے بیچارے خوش فہم لوگ ہیں اور یہ ایسی گفتگو کرتے ہیں. اس میں عمران خان صاحب اپنا بیان خود دے چکے ہیں. عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بالکل میں باہر تب تک نہیں آؤں گا جب تحریک انصاف کا ایک سیاسی اسیر جو میرے علاوہ پاکستان کی مختلف جیلوں میں وہ باہر نہیں آ جاتا، میری بات بھی نہیں ہوگی. ہی ہیز میڈ اٹ ویری کلیئر. ان کے ٹویٹر ہینڈل سے بھی یہ آ گیا ہے، ان کے ترجمان بھی یہ بتا چکے ہیں اور پارٹی بھی یہ بتا چکی ہے. سو نہیں، یہ ایسے نہیں ہے. وہ کہہ چکے ہیں کہ میری بات آخر میں ہوگی. گو کہ ہی سب سے بڑا اور سب سے قیمتی ہمارا سیاسی اسیر وہی ہے، مگر وہ کہتے ہیں میری ذاتی بات آپ چھوڑیں، آخر میں ہوگی، پہلے آپ ان سب کی بات کریں.